اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا ہے کہ یہ جادو کی کیا حقیقت ہے؟ السلام علیکم اور خیریت سے مجھے بھیا ایک ڈاؤٹ ہے۔ آپ کل جادو سے ریلیٹڈ ہے یہ، کل بونال تھا تو مطلب بچوں کو میں باہر لے جا رہا تھا تو کل بونال تھا نا، تو یہ اپنے چھوٹے بچوں کو لے کے باہر جا رہے تھے ہوں گے، تو سب بڑوں نے کہا کہ سنبھل کے جاؤ، باہر نیبو وغیرہ وہ صدقہ وہ پلیتے پتہ نہیں کیا کیا ہوں گے، وہ کھندل دو گے تو پھر ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا۔ کہ تو جادو کی حقیقت کیا ہے آخر؟ اچھا سوال ہے، اس میں اکثر لوگ الجھے ہوئے ہیں اور ایکسٹریم پہ ہیں۔ یہ تو انسان کی فطرت ہے، وہ ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے۔ وہ یا تو ہاں کی طرف گیا تو پھر ایسا کہ اس کے پیچھے ہزاروں جھوٹ ہزاروں باتیں لگا دیتے ہیں، نبی پہ جادو ہوا اور ایسا ہوا اور ویسا ہوا۔ نہ مانے تو پھر ایسا بڑا چیلنج کر دیتے ہیں کہ کوئی ہے تو لے کے آؤ، ابھی میرے اوپر کر کے بتاؤ، وہ میں ایسا کر دوں گا، میں ویسا کر دوں گا، میں 20 لاکھ روپے دوں گا، 20 کروڑ دے دوں گا، میں اپنا گھر نام پہ کر دوں گا۔ تو اس طرح کی باتیں مت کیجیے، آپ کا تجربہ بڑا کمزور ہے۔ ایک طرف تو وہ جاہل ہیں جس کو الف کا نام بھالا بھی نہیں معلوم، یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے، یہ بھی ایک جہالت ہے۔ دیکھیے، جب آپ قرآن کو لے کے بیٹھتے ہیں اور سحر کا لفظ ڈھونڈتے ہیں، سحر جادو کو کہتے ہیں، تو 63 ٹائمز جو ہے پوری قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے۔ 63 ٹائمز ایک ایسی چیز کا نام لے لینا جو اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو آئی تھنک اس سے بڑی کوئی نان سینس بات نہیں ہو سکتی، وہ بھی آپ قرآن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو ایک آدھ مرتبہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ دیتے کہ جادو وادو سب بیکار باتیں ہیں، تم اس پہ بھروسہ مت کرو، بات ختم ہو گئی تھی۔ یعنی ایک ایک بات کو 10 15 15 14 بار ریپیٹ کر رہے ہیں قرآن میں، جبکہ 600 صفحے میں پوری ہدایت دینا ہے پوری کائنات کی، اور قیامت تک کے لیے پرماننٹ کر دینا ہے اس کتاب۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے آپ کے پاس، اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 40 60 مرتبہ عیسیٰ کا ذکر، آدم اور حوا کا اور شیطان کا سجدہ نہیں کرنے کا ذکر 10 15 مرتبہ، جو بھی ہے، یعنی کاؤنٹنگ اگر میرے سے غلطی ہو رہی تو اللہ معاف کرے۔ یعنی معمولی سے معمولی بات لکھ دے رہے ہیں آپ، لکھوا دے رہے ہیں کہ وضو کس طرح کرو، اور جو ہے ہاتھ دھو لو، چہرہ دھو لو، پیر دھو لو۔ کیا یہ بات اتنی امپورٹنٹ تھی؟ تو کیا اللہ کی نظر میں رفع یدین کرنا، ہاتھ یہاں باندھنا، بار بار ہلاتے رہنا، انگلی کا اشارہ کرنا، اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی؟ آپ کے پاس تو ہے جناب۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عقل کم سے کم آدمی کی اتنی ہونا چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر کر دیے ہیں، سواری پہ بیٹھو تو کیا پڑھو، اور یہ کرو تو کیا پڑھو، انبیاء کی پوروں کی دعائیں کوٹ کر دیے، آپ ہر چیز کر دیے۔ ایک آپ کو یہ کیا پتہ نہیں تھا کہ دنیا میں امت آپ کی ٹکڑے ٹکڑے ہونے والی ہے؟ کیا آپ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ ایسا ہونے والا ہے ویسا ہونے والا ہے؟ تو پھر جب پتہ ہے تو پھر آپ نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا قرآن میں؟ یہ سوال اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا ہے؟ نہیں وہ اللہ ہے، وہ جو کچھ چاہے کرے، تو پھر جاؤ جہنم میں، پھر یہ اطمینان لے کے بیٹھو، اللہ کی مرضی، اس کی مرضی، جہنم میں ڈالتا تو ڈالے، جنت میں ڈالتا تو ڈالے۔ تو آپ جیسے لاپرواہ لوگوں کا نتیجہ تو وہی ہونا ہے پھر۔ تو بیٹا آپ بہت اچھا سوال کرے، اس میں بہت بڑی ایکسٹریم پائی جاتی ہے۔ میں ٹاپک سے ہٹ کے اس لیے سمجھاتا ہوں، کچھ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ ذرا طویل لے کے چلے آتے ہیں۔ دیکھیے، اگر سنسیئرلی آپ کام کرنا چاہتے ہیں نا، تو قرآن کے طریقے پہ کریے۔ قرآن کا یہی اسٹائل ہے۔ میرا برین اب بن چکا ہے قرآن کے حساب سے۔ میں جو بھی بات کرتا ہوں، میں یعنی ٹاپک یاد رہتا ہے مجھے، لیکن اس کو کہاں تک لے جا کے پلٹا کے لانا ہے پھر مجھے معلوم ہے۔ بہرحال یہ بتانا ضروری تھا کہ کیا جادو کا ذکر، اگر جادو کوئی حقیقت نہیں ہوتی، مثال کے طور پہ شراب میں اگر کوئی نئی حقیقت نہیں ہوتی تو کیا اللہ تعالیٰ اسے منع کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب کے اندر کچھ فائدے ہیں، لیکن اس کا گناہ اس سے بڑا ہے۔ سورہ بقرہ 219۔ پھر دوسری جگہ مائدہ میں بھی ہے، ان الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، ایک گندے شیطانی کام ہیں۔
ایک جگہ بول رہے ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکریٰ حتی تعلموا ما تقولون، نشے کی حالت میں تمہارے سینسز ہی خراب ہو رہے ہیں پورے، تو کچھ نہ کچھ ریزن ہے نا۔ تو اسی طرح اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی بات سمجھا رہے ہیں، اللہ کے رسول کوئی بات سمجھا رہے ہیں، حمام میں جاتے وقت آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چلو وہ روایت ہے، ہم روایت کی حد تک ہی رکھ کے دیکھیں گے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ایک پوائنٹ پہ میں آ کے آپ تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا چاہتا ہوں، جادو کو ماننے والے بھی، جادو کو نہیں ماننے والے بھی۔ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ نہیں ماننے والوں کے پاس شاید جادو کا کوئی اور مطلب ہے، جو قرآن پیش کر رہا ہے وہ مطلب نہیں ہے، اس لیے آپ اتنی شدت کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، جو یہ نالائق ہی بولوں گا، دونوں طرف نالائق ہی ہے، یعنی آپ اس لائق نہیں ہیں کہ قرآن کو کھولیں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اپنے گناہ چھوڑیں، ایٹ لیسٹ تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپروری معافی مانگ لیں اللہ سے کہ اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، فی الوقت ایک مسئلہ ہے آپ سے پوچھنا ہے، میں وضو کر لیا ہوں، آپ کے آگے سجدہ ریز ہوں، ذرا یہ سمجھا دیجئے، نانو اقرب الیہ من حبل الورید اذا سألک عبادی انی قل انی قریب۔ آپ نے کہا ہے کہ میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں، محمد ان سے بول دو، میرے جانے کے بعد بھی تم کو کوئی پرابلم آیا تو رب سے پوچھو، انہیں جواب دیتا تمہارے کو، بول دیجئے آپ ان کو، آپ کے جانے کا ٹائم ہو گیا، مدنی صورت ہے، آخری آیات ہے۔ بہرحال آپ پوچھ سکتے، پھر اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، وہ کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ جب آپ کو واسطے وسیلہ لگانا ہے مسجد میں سے نکل کے، تو یہاں کیا بول رہے ہیں پھر اہدنا الصراط المستقیم؟ اللہ پوچھے گا نہیں؟ نالائق کیوں پوچھ رہا میرے سے ڈائریکٹ؟ باہر تو درگاہوں پہ سجدے کرتے پھرتے رہتا، پھر نماز پڑھنے کے بعد بھی تیرے حبیب کے صدقے سے دے دے، پھر قبرستان میں جا کے بولتا اللہ میری نہیں سنتا، آپ ذرا بول کے دلوا دیجئے اللہ سے، درگاہوں پہ جا کے بھیک مانگتے۔ دیکھیے یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے جہالت کا۔ غرض یہ ہے کہ جادو کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ جن ایک ایسی مخلوق ہے جس نے پہلے دن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ چیلنج کر دیا ہے، حالانکہ اس کی حیثیت نہیں ہے، اللہ چاہتا تو اس کو 1 منٹ میں نیست و نابود کر دیتے، وہیں پر ختم کر دیتے قصہ، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک پورا پلان ہے کہ میں اب ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جیسا جنوں کو اور فرشتوں کو بھی آزادی اور اختیار دے کے بتا دیے کہ دیکھو فرشتوں نے کیا کیا اور تو نے کیا کیا، تو نے اپنی آزادی کا غلط استعمال کیا، انہوں نے اپنی آزادی کا صحیح استعمال کیا۔ جب اللہ ڈائریکٹ مجھے حکم دے رہا ہے کہ خود شرک کرو، سجدہ کرو آدم کو، تو مجھے کیا پرابلم ہے بھائی؟ میرا اللہ بولے گا تو میں گلا کاٹ دوں گا، اپنے بیٹے کا گلا کاٹ دوں گا۔ یہ ہے فرما برداری، سجدہ کرنا تو بہت معمولی بات ہے۔ اور یہ نالائق وہ بول رہا ہے میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں آج بھی آپ کو ایسے شیطانی لوگ ملیں گے، اور ہم تو مدرسے سے فارغ ہیں، ہماری داڑھی دیکھو، ہمارا حلیہ دیکھو۔ تو اصل جادو کا مطلب ہے شیطانی طاقت جو آپ کے رگوں میں دوڑتی ہے، جو آپ کے دماغ تک پہنچ سکتا ہے، جو آپ کے دل میں گھس سکتا ہے۔ اس نے اجازت لی ہے اپنے رب سے کہ اللہ تو مجھے قیامت تک کے دن تک کا موقع دے کہ میں اس کے دماغ میں گھسوں، اس کے سینے میں جاؤں، دل میں جاؤں، وسوسے ڈالوں، ایک ایسی نالائقی کی حرکت کروا دوں اس سے کہ وہ جو ہے ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرے۔ تو اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ آپ کو کسی جنون میں ڈال دے؟ آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ 150 کروڑ عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں؟ یہ جنون پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے قوم ایسی نہیں ہے جو سر پہ مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، ادھر کاٹ رہے ہیں، ادھر کاٹ رہے ہیں، ادھر کاٹ رہے ہیں۔ عقل ہے، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے عالم ہیں ان کے پاس بڑے بڑے فادرز، پریسٹ، یہ وہ ہے۔ ایسا ہے کوئی؟ ایسی کسی ایک عورت کو دیکھے آپ جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، کالج کی پروفیسر ہے، سائنٹسٹ ہے، بال کھچوا رہی ہے جا کے، حالانکہ تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو بنایا ہے، تم اس جسم کے ساتھ ایسی حرکتیں مت کرو، ٹیٹوز اتروا رہے ہیں، اس میں جلن ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، کٹوا رہے ہیں۔ یہ پاگل لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ یہ جادو کا اثر نہیں ہے۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جن لوگوں نے کہا تھا کہ یار یہ تو ایسا آدمی ہے کہ اس کی باتوں میں ایک جادو ہے، جو ہم اٹریکٹ ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ کہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص جادوگر ہے، کہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جادو ہوا ہے، یہ بڑبڑا رہے ہیں ایسی باتیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ جادوگر یہ وہ ایسے نہیں ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک لاٹھی پھینکی
ان لوگوں نے سانپ ڈالے، ان لوگوں نے اپنی رسیاں ڈالی، موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی، اللہ نے کہا سانپ بن جا، وہ سانپ بن گئی، ان تمام سانپوں کو نگل لیا۔ وہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، لوط علیہ السلام کے زمانے میں عجیب عجیب پورے یعنی واقعات ہیں۔ کسی نے جو ہے وہ اس کا تخت اٹھا کے لا لیا، وہ مہارانی اس زمانے کی جو بھی تھی، بلقیس کا تخت۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یعنی ایک پاور ہے جو وہ پاور آپ کے اندر بھی گھس کے کام کر رہا ہے، آپ سے باہر نکل کے بھی کام کر رہا ہے۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ 2 فرشتے آئے، ہاروت ماروت، پتہ نہیں کیا نام تھا ان لوگوں کا، کہ وہ لوگ آ کے لوگوں کو بولتے تھے کہ دیکھو ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، ہم کو تم کو جادو سکھا رہے ہیں۔ وہ جادو شوہر اور بیوی میں لڑائی کرانے والا جادو ہے۔ اب آئیے تھوڑا کامن ٹرمینالوجی پہ، کامن سینس کے اوپر، کہ اگر آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ اچھا ہے جو کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک اور پروردگار ہے، تو کس کی مجال ہے کوئی شیطان آپ کے اوپر حاوی ہو جائے؟ کس کی مجال ہے؟ اب آپ خود کتے بلیوں سے ڈر رہے ہیں، بلی آڑے آئی تو وہ کام پہ نہیں جا رہے ہیں، کوئی پیچھے سے چھینک دیا تو نہیں جا رہے، منگل کے دن ناخن نہیں کاٹ رہے، فلاں دن ایسا نہیں کر رہے، تیرا تیزی میں یہ ہو رہا ہے، فلاں میں یہ ہو رہا ہے۔ تو ایسے 3rd کلاس قسم کی جہالت اور ایسے کفر میں آپ کی زندگی گزر رہی ہے۔ وہ مردہ دیکھ لیے تو بچہ جو ہے رات بھر، وہ فلاں ہو گیا تو ایسا ہو گیا، وہ بونال دیکھ لیے تو بچہ رو رہا ہے۔ تو ان کافروں سے بڑے کافر تو ہم ہیں پھر۔ یعنی ہمارا یقین اللہ پر بھی نہیں ہے، اللہ کی طاقت پر بھی نہیں ہے، ہمارا یقین اتنا بڑھ چکا ہے کہ ان 3rd کلاس قسم کے کافروں کا کیا ہوا کوئی بھی ایک ایسا جادو آپ پہ اثر کر جائے۔ ہمارے مسلمانوں میں جو نام کے مسلمان ہیں، سوری میں مسلمان بول رہا ہوں، باٹا کے جوتے، آئی ڈی کے مسلمان، نام لکھا ہوا خالی مسلم آدھار کارڈ پہ، پاسپورٹ پہ، بس اس ٹائپ کے چھپا لگے ہوئے مسلمان، جو باپ گدھا، بیٹا اس کا گدھا، گدھے کا گدھا، گدھے کا کتا، کتے کا سور، یہ اس طرح کے مسلمان۔ کیونکہ باپ تھوڑا جاہل تھا، اس کے بعد کا بیٹا اس سے بڑا جاہل نکلا، اس جاہل کا، اور بہت سخت باتیں کر رہا ہوں میں تاکہ ان بے غیرتوں کو نیند میں سے اٹھاؤں۔ اور ان بے غیرتوں سے بڑے وہ مولوی ہیں جو ممبر پہ ٹھہر کے جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ اللہ کے بن کے کیوں نہیں رہتے؟ آپ قرآن کا سہارا کیوں نہیں لیتے؟ سہارا لینا تو دور کی بات ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ آن ڈیوٹی ہوں، آپ پولیس کا ڈریس پہنے ہوئے ہوں، آپ کے اوپر پورے تمغے لگے ہوئے ہیں، آپ کے پاس ریوالور ہے، آپ کے پاس ایک وائرلیس ہے، کوئی چور کی ہمت ہے؟ کسی ڈاکو کی ہمت ہے؟ آپ اکیلے پورے ڈاکوؤں کے جو ہے جھنڈ میں گھس سکتے ہیں۔ ایک اکیلا پولیس والا، صرف ایک ڈنڈا ہے اس کے ہاتھ میں، کوئی ریوالور بھی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں تو چڈیاں پہنا کے بھیجتے تھے پولیس والوں کو، ایک چڈی والا آ گیا، براؤن چڈی والا، تو 50 ڈر کے بھاگ جاتے تھے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ایک وردی ہے، خاکی وردی ہے، وہ ایک تمغہ ہے چھوٹا سا، ایک بیچ نمبر ہے کہ فلاں صاحب فلاں ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، یہ بندہ اکیلا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا فلموں میں کہ ایک عام آدمی کی دشمنی ایک آدمی کی دشمنی ہوتی ہے، لیکن ایک پولیس والے کی دشمنی پورے ڈپارٹمنٹ کی دشمنی ہوتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو 3rd کلاس قسم کی نوکری ہے، کہیں سینٹرل گورنمنٹ، کہیں اسٹیٹ گورنمنٹ، کہیں کچھ نہیں تو کہیں۔ یہ انٹرنیشنل جاب نہیں ہے، یہ یونیورسل جاب ہے۔ اگر آپ دائی کا کام کرتے ہوئے، یونیورسل، پوری کائنات کے سب سے بڑے مالک، خالق اور مالک اور پروردگار، کریٹر آف آل یونیورسز، انلمیٹڈ، هو الاول هو الاخر، آپ اس کے خادم ہیں، اس کے عبد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری التجا ہے کہ میری غلطیوں کو معاف کرے، میرے غصے کو آپ لوگ بھی سمجھیے، میری محبت کا احساس کیجیے، اللہ سے التجا کیجیے۔